نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، اسی کے فضل سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور رب العالمین آج کے دن کی ساری برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ درس سیرت کے عنوان سے الحمدللہ ہمارے کافی درس ہو چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں۔ جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 10 سال کے قریب ہوئی تو آپ نے ملک شام کا پہلا سفر اپنے چاچا کے ساتھ کیا، اور وہاں پر ایک راہب نے آپ کے چاچا کو ساری باتوں کا علم عطا فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ جو عظیم انسان ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی قدر کرنا، اور اللہ نے انہیں بڑا ہی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ یہودی اس بچے کے دشمن ہیں، لہذا ملک شام جاتے ہوئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا تجارت کا سامان ادھر ہی فروخت کر دیں، اور اس کے بعد واپس آپ ان کو لے کر مکے کی طرف چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی اپنے چاچا کے گھر میں 10 سال کے بعد سے آگے گزارنا شروع کی۔ رفتہ رفتہ یہ وقت گزرتا رہا، اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر اب 25 سال کی ہوئی تو آپ نے ملک شام کا دوسرا سفر بھی اختیار فرمایا، اور آپ کی شہرت اتنی ہو چکی تھی کہ آپ اتنے سچے ہیں اور اتنے امانت دار ہیں کہ آپ کی اس شہرت کا دور دور تک یہ بات پھیل چکی تھی کہ مکے میں ایک محمد نامی انسان ہے، بڑا ہی سچا ہے، بڑا ہی امانت دار ہے۔ تو لوگ آ کر آپ سے فیصلے کرواتے اور آپ کے پاس اپنی چیزیں امانت رکھوایا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور حضرت ختیجہ کے بطن ہی سے اللہ نے بے شمار احسانات کرتے ہوئے اس امت کو پھول عطا فرمائے، خاتون جنت جیسی کنیز یعنی خاتون جنت جیسا عظیم اللہ نے رہنما بھی اس امت کو حضرت ختیجہ کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی بڑی مالدار تھی، اور خاندانی اعتبار سے آپ کو بڑا مال ملا تھا۔ تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے محمد کو ملک شام کی طرف بھیجوں، اور اپنا جو سامان تجارت کا ہے میں محمد کے ذریعے سے فروخت کرواؤں، جو نفع حاصل ہوگا میں بھی آدھا رکھ لیتی ہوں اور محمد کو بھی آدھا دے دوں گی۔ تو اس پیشکش کو حضرت ختیجہ نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیشکش کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ملک شام کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ختیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ ہے، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھیج دیا، اور کہا کہ یہ اگر کسی کام میں پھنس جائیں یا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم نے ان کا ساتھ دے کر ان کی مدد کرنی ہے۔ وہ حضرت ختیجہ کا خادم میسرہ اور حضور ملک شام کی طرف مال تجارت کو لے کر، سامان تجارت کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میسرہ نے ایک بات پورے سفر میں نوٹ کی، وہ یہ نوٹ کی کہ جس جگہ سے گزرتے تھے سر پر سایہ ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خادم یہ پورے سفر میں نوٹ کرتا رہا، اور پھر جب ملک شام کی ان وادیوں میں پہنچا یہ قافلہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے،
تو میسرہ کا وہاں پر آنا جانا بڑا تھا، تو ایک راہب نے دیکھ کر میسرہ سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جو درخت کے نیچے لیٹا ہے؟ تو حضرت خدیجہ کے اس غلام نے کہا کہ یہ ہمارے شہر کا بہت معزز آدمی ہے، بڑا ہی امانت دار ہے، سچا انسان ہے، صداقت اس کے آگے ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ صرف صادق اور امین ہی نہیں بلکہ یہ سارے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ختم نبوت والے عظیم نبی ہیں، اللہ نے انہیں نبوت کا سلسلہ عطا فرمانا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گیا، تو اس نے یہ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ تو اس راہب نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے کسی کے آنے کی مجال نہیں ہے، اس درخت کے نیچے جو آ کر بیٹھے گا وہ نبی ہی بیٹھ سکتا ہے، لہذا ہماری کتابوں میں یہ بشارت موجود ہے کہ صرف ایک نبی باقی ہیں جو محمد الرسول اللہ ہیں، اور وہ اس درخت کے نیچے آ کر ضرور بیٹھیں گے۔ اس راہب نے جب یہ باتیں بتائیں تو میسرہ اور حیران ہو گیا، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور خدمت کی، اور اس راہب نے میسرہ کو بھی یہ تلقین کی کہ اگر تمہاری زندگی تمہارے ساتھ وفا کرے تو ان کے ساتھ جڑے رہنا، جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا قیامت تک کے لیے اس کا نام ہو جائے گا۔ اس راہب نے اپنی خواہش بھی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کاش میں بھی ان کے پاؤں کی قدم بوسی کر سکتا جس وقت یہ نبی بن جائیں، اور میں بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں، اگر میرے مقدر میں زندگی ہے۔ تو اس طرح کے اس نے خواہشات ظاہر کیے، اور حضرت خدیجہ کے اس غلام کو نصیحت اور وصیت کر کے اس نے رخصت کر دیا۔ اور پھر حضرت خدیجہ کا یہ غلام حضور کا اور عاشق ہو گیا اور خدمت کرنے لگا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم ہوا کہ قافلہ واپس آنے والا ہے، تو آپ اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ، کچھ سہیلیوں کے ساتھ آپ مکہ کے باہر اونچی جگہ پر کھڑی ہو گئیں کہ دیکھو تو صحیح کہ میرا سامان بھی واپس آ رہا ہے کہ نہیں، میرا جو قافلہ تھا وہ بھی ریٹرن میں ہو رہا ہے کہ نہیں۔ حضرت خدیجہ اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور کو دیکھ رہی تھیں، اور یہ محسوس کر رہی تھیں کہ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دو فرشتے حضور کی حفاظت کے لیے چل رہے ہیں۔ جب یہ نورانی اور عرفانی چہرے والے کسی اور کو نظر نہ آئے، حضرت خدیجہ کو دکھ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چونک گئیں، اور پھر بعد میں اپنے خادم سے سارا معاملہ پوچھنے لگیں کہ بتاؤ یہ انسان کون ہے، اس کا رویہ کیسا ہے۔ اس خادم نے حضرت خدیجہ کو سارا حال بتا دیا اور اس راہب کی ساری باتیں بتا دی۔ یہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ کا دل حضور کے لیے اور نرم ہو گیا، گرچہ حضرت خدیجہ کی اس وقت شادی اور پھر طلاق یا پھر بیوہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل حضور کی طرف آ گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور میرے محبوب کی عمر 25 سال تھی۔ آپ کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، سارا مال آپ نے حضور پر قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کے ذریعے سے حضور کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضور کے نکاح میں حضرت خدیجہ جیسی پاک سیرت عورت آ جائے۔ تو جیسے ہی نکاح کا پیغام بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منظور ہو گیا، اور حضور نے حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، اس کے بارے میں بھی بڑے واقعات موجود ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کچھ قبیلے کے کچھ مختص لوگوں کے ذریعے سے اور ان کی خواتین کے ذریعے سے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب کے پاس یہ درخواست پیش کی کہ مجھے خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ ابو طالب اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نکاح کی تقریب کا انعقاد کیا، اور ایک جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح منعقد کیا گیا۔ عمر بن خولید نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح پڑھایا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور میرے محبوب کی عمر 25 سال تھی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اور 500 درہم حق مہر کے مقرر کیے گئے، اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پہلی شادی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت تک
میرے محبوب نے کوئی اور نکاح نہ کیا، اس لیے کہ جس خلوص کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے محبوب کی خدمت کی، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، سکون کے ذریعے سے، ویسی خدمت خود میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ختیجہ جیسی بیوی کسی کو نہیں مل سکتی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی اولادیں ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے، آپ کی جتنی اولادیں ہیں وہ حضرت ختیجہ سے ہیں۔ سب سے بڑھ کر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ہیں، یعنی حضرت ختیجہ ہماری اور ہم سب مسلمانوں کی دلوں کی جان حضرت فاطمہ کی والدہ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت فاطمہ کا یہ مقام ہے، جب بیٹی کی اتنی بڑی شان ہے تو ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سکون عطا فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور کے یہاں اولادوں کے سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا تو اس کے بعد دو اہم واقعات مکۃ المکرمہ کی تاریخ میں ہوئے، جن میں سے ایک تعمیر کعبہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنا۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی رائے پیش کی، اور آج جو خانہ کعبہ جس عظیم یعنی نقشے کے ساتھ تعمیر ہے، روایت میں آتا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے، کئی سو سال پہلے میرے محبوب نے انہی جگہوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور آج اسی نقشے کے ساتھ یہ خانہ کعبہ کی چار دیواری موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان عظیم واقعات کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، میں آپ سے چند منٹ مزید لوں گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی سنت و نوافل کی ادائیگی کے فوراً بعد پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی جمعۃ الوداع کے ان بابرکت لمحات میں الوداعی نشست کا اہتمام ہے۔ دیکھیے، کاروبار کھلا ہو کہ بند ہو، آپ اگر وقت نکال کر مسجد میں بیٹھنا چاہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان میں پاور رکھی ہے، اور آپ اٹھ کر چلے جائیں گے تو وقت آپ کا بھی گزر جائے گا، اور یہ خوش نصیب یہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رہیں گے، ان کا بھی وقت گزر جائے گا۔ مگر بہترین وقت فیصلہ کرنے والے یہی کہیں گے کہ بہترین وقت اس کا گزرا ہے جو اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سن کر ذکر اور دعا کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ یقیناً بہترین وقت اس کا ہے، اور قیامت کے دن ایسے ذکر والی محفل کے وقت کا حساب نہیں ہوتا، اور جب یہ وقت آتا ہے اس کی برکت سے اللہ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے، یہ لمحات بار بار نہیں آئیں گے، اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت، لیٹنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، بلکہ ہر لمحہ مسلمانوں کا عبادت میں گزر رہا ہے، گرچہ وہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہ کرے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرے گا۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے سو جائے رمضان کے دنوں اور رمضان کی راتوں میں، فضولیات سے بچنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے پر بھی اس سونے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب سونا بھی عبادت ہے، افضل ہے، اچھا کام ہے رمضان کی راتوں میں اور دنوں میں، تو پھر ذکر کرنے میں کتنا دگنا ثواب ہے۔ خود میرے محبوب نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو اس میں نفلی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر درجہ عطا فرماتا ہے، اور جو فرض کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 درجے مزید ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس الوداعی نشست میں ضرور شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام مساجد کی طرح ہماری اس مسجد میں بھی پچھلے کئی سالوں کی طرح 27 روزہ ختم قرآن پاک، مگر اس وقت جو 27 روزہ ختم قرآن ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ختم قرآن کی محفل کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی نظریں ان دونوں پلر پر پڑیں تو آپ کو پینافلیکس نظر آئیں گے کہ جس میں حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے کہ ہزاروں فرشتوں کا نزول ختم قرآن کے وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ وقت وہ بھی گزر جائے گا،
اور وقت شامل ہونے والوں کا بھی گزر جائے گا۔ یہی کہوں گا جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے اور اپنی بخشش کا سامان مہیا کرنا چاہتا ہے تو اس سے گزارش ہے، چاہے دنیا کے جس کونے میں رہتا ہو، آپ محمود آباد کی سائٹ پہ رہتے ہوں، اختر کالونی میں رہتے ہوں، بادر آباد طارق روڈ کی سائٹ پہ رہتے ہوں، جہاں بھی رہتے ہوں، آپ اگر مسجد سے محبت کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ ختم قرآن کی محفل میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی 27ویں شب ہی کو رات تقریباً 1:15 بجے کے قریب صلاۃ التسبیح کی جماعت، پھر درس قرآن پاک۔ اس مسجد کا قسمت اللہ نے کیسی مقدر والی بنا دی ہے کہ ہر وقت قرآن ہی کی بات، قرآن ہی کی بات، درس قرآن، قرآن، بس قرآن ہی قرآن۔ تو لہذا انشاءاللہ 27ویں شب کو 1:45 یا 2 بجے کے قریب سورہ رحمان، جو کہ عظیم صورت ہے، قرآن میرے محبوب نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ انشاءاللہ سورہ رحمان کی تفسیر بیان کی جائے گی اور پھر ذکر و دعا کے اختتام پر اس نشست کا اختتام ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب اس نشست میں اپنی شرکت کو لازمی بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائیں۔ ختم قرآن کی جو رات کی محفل ہوگی اس میں انشاءاللہ خواتین کا بھی اہتمام ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیے گا۔ اور دوسری نشست جو 27ویں شب کو ہوگی اس میں خواتین کا اہتمام نہیں ہوگا، صرف ختم قرآن کی محفل میں انشاءاللہ خواتین کا اہتمام ہے۔ عید والی رات 3:45 بجے انشاءاللہ صلاۃ یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام ہے، جس میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور ہماری اسی مسجد میں عید کی نماز انشاءاللہ العزیز ٹھیک 8 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔